ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام روشن محل تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان فروخزاد تھا، جو نہایت مہربان، سمجھدار اور اپنے لوگوں کا خیال رکھنے والا حکمران تھا۔ وہ ہر روز اپنی سلطنت کے حالات کا جائزہ لیتا اور اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے منصوبے بناتا۔ سلطان فروخزاد کی 3 بیٹیاں تھیں جن کے نام تھے شہزادی ماہین، سب سے بڑی بیٹی جو عقل اور حوصلے میں سب سے آگے تھی، شہزادی نورین، درمیانی بیٹی جس کی سب سے بڑی خصوصیت محبت اور شفقت تھی، شہزادی زہرہ، سب سے چھوٹی بیٹی جو کھیلتی کودتی، خوش مزاج اور چلبلی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا اور چاہتا تھا کہ وہ سب اچھی تربیت حاصل کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن ان میں سے کوئی ایک سب اپنی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالیں گی۔ ایک دن جب بادشاہ اپنے محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، ایک پرانا خط اس کے کمرے کے دروازے کے نیچے پھسل کر آ گیا۔ خط پر کوئی نشانہ مہر نہیں تھی، لیکن اس میں لکھا تھا: بادشاہ فروخزاد، تمہاری سلطنت کی خوشحالی اور بیٹیوں کی تقدیر ایک آزمائش پر منحصر ہے۔ 3 خزانے چھپائے گئے ہیں: عقل، محبت اور ہمت۔ جو بیٹی ان خزانے تلاش کر لے گی وہ اپنی صلاحیتوں سے سلطنت کو سنوار سکتی ہے۔ بادشاہ نے خط پال کر فوراً اپنی بیٹیوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے وہ اپنی طاقت اور حکمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ شہزادی ماہین نے فوراً کہا: بابا، میں عقل کے خزانے کی تلاش کروں گی۔ شہزادی نورین بولی: اور میں محبت کی خزانے کی تلاش پر جاؤں گی۔ شہزادی زہرہ نے ہنستے ہوئے کہا: اور میں ہمت کے خزانے کی تلاش میں نکلوں گی۔ بادشاہ نے بیٹیوں کو نصیحت کی: بیٹیوں، یاد رکھو، یہ خزانے صرف ان کے پاس آتے ہیں جو دل اور دماغ دونوں سے پاکیزہ ہے۔ تمہیں راستوں میں مشکلات آئیں گی، لیکن اگر تم ایک دوسرے کا ساتھ دو تو کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوگی۔ شہزادی ماہین نے عقل کے خزانے کی تلاش کے لیے ایک دور دراز جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی اسے ایک بڑی پہیلی ملی جو ایک بڑے درخت کے ساتھ لکھی ہوئی تھی: میں وہ ہوں جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا، لیکن ہر انسان کے دل میں بستا۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، لیکن تمہیں خود میری قدر کرنی ہوگی۔ میں کون ہوں؟ ماہین نے سوچا اور فوراً جواب دیا: تم عقل ہو۔ درخت نے مسکرا کر اپنی شاخوں کو ہلایا اور ایک چھوٹی سی گہری کھو دکھائی جس میں ایک چمکتا ہوا موتی پڑا تھا۔ یہ موتی عقل کا خزانہ تھا۔ شہزادی نورین محبت کے خزانے کی تلاش میں ایک خوبصورت وادی میں پہنچی۔ وہاں اسے ایک زخمی پرندہ ملا جو بول رہا تھا: اگر تم میری مدد کرو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو دل سے دل کو جوڑتی ہے۔ نورین نے پرندے کی پرواز ٹھیک کی اور اسے آزاد کر دیا۔ پرندہ بول کر ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بیٹھا اور اس کے پاس ایک دل کی شکل کا جواہر چھوڑ گیا۔ یہ محبت کا خزانہ تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دوسروں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے چھوٹی زہرہ نے ہمت کے خزانے کی تلاش شروع کی۔ اس کے راستے میں ایک بڑی کھائی تھی جس کے پاس پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن زہرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک مضبوط لکڑی کا پھل لیا اور اسے پھال بنانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ احتیاط سے پھل پر قدم رکھ کر کھائی پار کر گئی۔ دوسری طرف پہنچ کر اسے ایک سونے کا صندوق ملا جس میں ہمت کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ بیٹیوں نے اپنے خزانے حاصل کر لیے اور واپس محل آئے۔ بادشاہ فروخزاد نے جب ان کے خزانے دیکھے تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ نے کہا: بیٹیوں، تم سب نے دکھا دیا کہ تمہیں عقل، محبت اور ہمت ہے۔ اب تمہیں اپنی صلاحیتوں سے سلطنت کی خدمت کرنی ہوگی۔ ماہین نے حکمت سے سلطنت کے انتظامات سنبھالے، نورین نے عوام کے دل جیتے اور زہرہ نے خطرات اور مسائل میں اپنی ہمت سے مدد کی۔ روشن محل کی سلطنت میں خوشحالی کی مثال قائم ہوئی۔ لوگ بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کی کہانی سن کر یہ سیکھتے کہ عقل، محبت اور ہمت زندگی کے سب سے قیمتی خزانے ہیں۔ اگر دل صاف اور نیت پاک ہو تو ہر آزمائش آسان ہو جاتی ہے۔ خاندان اور بھائی چارہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ فروخزاد نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور کہا: تم نے نہ صرف اپنے خزانے حاصل کیے بلکہ یہ سیکھا کہ سب سے بڑی دولت ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد ہے۔ اور یم روشن محل کی سلطنت ہمیشہ خوشحال اور مضبوط رہی اور اس کہانی کا سبق ہر دل میں بس گیا۔